ہمارے معاشرے میں بالخصوص شہر کراچی کے اندر بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، اپنا ہوٹل کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ کھولتا ہے، تو بہت سارے محکمے ایسے ہوتے ہیں کہ جو رشوت لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اس کو رشوت دینی پڑتی ہے، ورنہ وہ دھمکیاں لگاتے ہیں کہ آپ کا سامان اٹھا کر لے جائیں گے، آپ کی دکان سیل کر دیں گے، یا اور بھی بہت ساری دھمکیاں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ بحالت مجبوری کیا کرے؟ کیا اپنی دکان بند کر دے، یا پھر کوئی راہ اس کے لیے نکل سکتی ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ آج کسی شخص کے لیے حلال کاروبار کرنا یہ انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ بسا اوقات بعض احباب کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن سیاسی اداروں کی طرف سے، گورنمنٹ اداروں کی طرف سے آج بہت مشکل ہو گیا ہے کہ انسان حلال روزی اچھے انداز میں کما سکے۔ ٹھیک، کہیں نہ کہیں اس کو بتے کی پرچیاں آنا اور جناب رشوتوں کے مطالبے کرنا، یہ سب چل رہے ہوتے ہیں۔ ہر محکمہ آ کر جو ہے وہ اپنے اپنے مطالبات پیش کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے دو کاروبار چلانا ورنہ بند کر دیں گے۔ یہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ رشوت کی ہے، اور رشوت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ الراشی والمرتشی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت دینے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی۔ لیکن بعض صورتوں میں فقہائے کرام علیہم الرضوان نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جائز طریقے سے اور اپنی طرف سے تمام تر اقدامات پورے کرنے کے باوجود اسے اس کا حق نہیں مل رہا، تو بامر مجبوری دل میں کراہیت رکھتے ہوئے، برا جانتے ہوئے، اس کے لیے وہ پیسہ دینا جائز ہوگا۔ البتہ لینے والے کے لیے ابھی بھی وہ رشوت ہی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے تمام تر اقدامات کرنے، جو وہ حربے اپنا سکتا ہے، جو معاملات کر سکتا ہے کہ مجھے رشوت نہ دینی پڑے اور کسی طریقے سے کام ہو جائے۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ ادارے میں کوئی جان پہچان نکل کر آ گئی، ٹھیک ہے، یا ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی محلے دار وہ گورنمنٹ ادارے میں رہتا ہے، اس کے ذریعے سے کوئی سورسز لگوا کر وہ اس برے فیض سے بچ سکتا ہو، تو پہلے وہ ہر ممکن کوشش کرے گا بچنے کی۔ لیکن پھر بھی نہیں ہو رہا اور اس نے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دی ہے، اور پھر اس طرح کے سامنے سے اس کو چیلنجز کا سامنا ہے، تو پھر بامر مجبوری، بحالت مجبوری، فقہائے کرام نے اس بات کی رخصت بیان کی ہے کہ وہ اپنی طرف سے رقم دے سکتا ہے، اس کی طرف سے وہ رشوت نہیں کھلائے گی، گناہ گار نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ بہرحال لینے والا ضرور اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ اور اس سلسلے میں جو دوسری بات ہے وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا آپ کی جگہ ہے نا، اس سے حساب سے انسان کاروبار کرے۔ اب دکان آپ نے لی ہے 10x10 کی، اور آپ نے آگے ٹیبلیں اور کرسیاں لگا دی 100 گز کے اوپر، تو یہ تو پھر آپ بھی ناجائز کر رہے ہیں نا۔ جیسا کہ پڑھان حضرات کرتے ہیں، چھوٹی سی دکان لی اور وہ پوری فٹ پاتھ گھیر لی، سامنے کی جگہ بھی گھیر لی اور لگا دی کرسیاں، تو پھر ٹریفک بھی جام ہوتا ہے، لوگوں کو آنے جانے میں مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ ریڑھی والے ٹھیلے والے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ جتنی ان کی حدود ہے اس حدود میں رہ کر کام کرے، تاکہ اس طرح کی پریشانیوں کو انہیں سامنا نہ کرنا پڑے۔